थैंक यू ډیره مهرباني تاسو ریډیو وال او زه فرحت الله مې نوم ده اسسټنټ ډایریکټر بنظیر انکم سپورټ پروګرام او مو سره بنو نارت وزیستان چارج ده اس د مو سره ملګری رغلی دي د نارت وزیستان د سروے د پورا نعمان صاحب تو تعارف کریں. میرا نام جی نعمان علی ہے اور میں NSCR جو نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے اس کا ایک ٹیم ممبر ہوں اور اس سروے کے لحاظ سے میرا ڈیزائن اور پلاننگ اسپیشلسٹ میری ڈیزگنیشن ہے تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سارا کام ہے. اس وقت یہاں پہ ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی ہیں, اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اور پھر اس کے بعد جو آگے سروے کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں میرا رول ہے. آپ کا جو یہ پروجیکٹ آئے ہیں یا ڈپارٹمنٹل لیول پہ ہیں سوشو اکنامک اور اس کے فوائد کیا ہیں شمالی وزیرستان کے عوام کے لیے؟ جی میں بتاتا ہوں. بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کے لیے چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا پھر اس کی باؤنڈری جیسے پروونشل لیول ہے, پھر آگے ڈسٹرکٹ ہے, تحصیل لیول ہے, جو بھی سب ڈویژن اس کی بائفیکیشن ہوتی ہے, تو اس پہ اعداد و شمار کا جاننا بڑا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس کے مطابق پلان کر سکیں. سو اس کی مثال جو ہے, کیونکہ ابھی ہم DEO آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر ایون سب ڈویژن لیول کے اوپر کس ایریا میں اسکول گوئنگ بچے اس ایج کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے. اچھا اگر ہیں تو اگر نہیں جا رہے تو کس وجہ سے نہیں جا رہے, تاکہ وہ اگر اسکول کھولیں تو وہ اس کے مطابق. پھر اسی طرح میل اور فیمیل ہے تو یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے. پھر اسی طرح ہیلتھ کے کچھ سوالات ہیں جو ہم اپنے سروے میں کور کرتے ہیں, وہ آپ کو بیماریوں کی پریولنس یا بیماریوں کے اس ایریا میں کتنی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. اس سے پھر کوئی ہیلتھ کا پروجیکٹ اس کے مطابق لانچ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ آپ کے پاس بنیادی انفارمیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ وہ افیکٹو پلاننگ سے افیکٹو پروجیکٹس نہیں وہاں پہ لا سکتے جو کہ جن کا امپیکٹ زیادہ ہو. فرض آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا دا چې ما خبره وکړله زه صرف شارټلی په دوه الفاظ شدا وایم چې د دې سروې مقصد دا ده چې میشتو څه چې کیم حقایق دي د مځکې چې څومره خلک کیم ځای پاتې کېږي هغې ته څومره څه په چار دي دا میشتوس کاتین کې دي چې میشتوس دا پته ولګي چې یاره په یوه علاقه شي یا په یوه کلي شي فار ایگزامپل دیش کې رینا دي او هغې ته د لاسې کسونه سامان میلاویږي یا هغې ته د لاسې کسونه مراعات میلاویږي چې میشتوس دا ورته وښیي چې یاره دا د سلې کې کلا ده چې سلې کسونه ته دا مراعات میلاو شي. سیم پوزیشن لکه څرنګه چې نعمان صاحب ویل چې په داسې د میژ صرف د غربات قتل نه دی, په دا شی د میژ ډیسیبلټي یا قتل دی چې میژ په علاقه شي سیمرا ډیسیبلټي دو, په دا شی میژ آؤٹ اف سکول چلډرن یا قتل دی چې په دا شی سیمرا آؤٹ اف سکول چلډرن دی او میژ سره سیمرا ماشومان آغاز ګرځي په غلې شي او سیمرا میژ تو سویډ کی سباق وی په دا شی د میژ تو سره د فیمیل بچی ایجوکیشن یا قتل لی, پدا شے میج اولڈ ایج یا قتل لی, پدا شے میج دی ینگ جنریشن یا قتل لی چے میج طرح پیوا علاقہ شے سیمرا ینگ لاٹ تا وہ آغا روزگار بندے دا کرنا دا بے روزگار دا. مطلب دا چے پدا غا سروے دی پاکستان اپڈیشن دا یو اپڈیٹیڈ پوزیشن وے میشتو سر روشی چے میشتو سر پر نارت وزیرستان سے مختص سرنگ پوزیشن وہ ایک سرنگ پوزیشن دا وہ سیمرا میشتو ستا ہے دی ضرورات تا اغی مطابق تا میشتو ستا اغی ضرورات تا میش پیراشی پدا شے بلدہ دے. یہ کوشچن پہ دیکھیں چلا کہ صرف یا بنظیر انکم سپورٹ بولا چکیم غریب خاندانی نا دی یا غریب خلق ہے کہ سمرا دے شمالی وزیرستان آکا امیر دے کا غریب دے کا میڈل کلاس نا دے ٹولے تعاون ہم ضروری دے او دے ٹولے سروے کڑل رجسٹر کول ہم ضروری. بالکل ایگزیکٹلی دا ډیره زبردست خبره وکړه او زه د DEO صاحب بیا شکریہ ادا کوم چونکه ایجوکیشن ډپارټمنټ په دا شی د BISP سره کوآپریشن کو په دا سروے شي یو په دا لحاظ سره بل د توس او د DEO صاحب زه دوام او په دا شکریہ ادا کوم چې د DEO صاحب په آفیس شي میش دا انټرویو در کوي او خلک ته دا اویرنس ور کوي په دا شی د ټیچرونو سره چې سیمرا کوآپریشن د میش کمیونټي کډای شي هغه دا کوور سره ځکه چې په دا شی د ټیچر ته فایده نشته میش ته فایده نشته په دا شی کلیکټیولی د میشتوس کمیونټي ته نارت وزیرستان ته فایده دو کمیش
کوآپریشن کی کوآپریشن تا پشتے شمیش سو ٹکا استعمال آوی تعاون کمیش تو نہ کی دے ٹیچروں نے امداد نہ کی یا دے فیلڈ ٹیم امداد نہ کی بیا نقصان میش تو استدا دے میش تو بچیوں نے تدا وہ کمیش تو تعاون ور سره کی بیا وے دے میش تو خپل کمیونٹی تا فائدہ راسی وہ انشاءاللہ زبردست فائدہ ور سره سی زے سیٹل ولش کی بیک گراؤنڈ در بیان کا چھ دے میش طرف بانی سے تقریباً 1.5 زیوت خاندان دا سی 72,000 راؤنڈ اباؤٹ خاندان دا سی دی چھے ایغے بچیوں نا فیمیل تا 1,000 روپئی پر کوارٹر ملاویجی چھے کم بچیوں سکول تا سی میل تا 750 روپئی ملاویجی مدر تا گوشی ملاویجی ڈیسیبل تا گوشی ملاویجی دا غیر دی میش خواہش تا وہ تھینکس ٹو گورنمنٹ آف پاکستان چھے ایغے دا فرسٹ گورنمنٹ دا چھے پداشے ٹرائبل ڈسٹرکٹس دی سروے کو دا میش پلیارے شاہ نمان سے آپ نے کہا تھا کہ یہ مائل سٹون ہوگا اگر ہم ایجنسیز کو کور کر لیں پہلے اس طرح نہیں ہم نے جب یہ ملکی سطح پہ جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ اس میں جو اب ہماری نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ہم فاٹا تو وہ اس کے اعداد و شمار نہیں ہوتے تھے تو اس وجہ سے پھر اکثر وہ نیشنل لیول پہ فگر تو ہوتی تھی لیکن وہ نیشنل لیول ریپرزینٹ نہیں کرتی کیونکہ اس میں سے فاٹا نہیں شامل ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑی سروس ہوگی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے خود ایک مائل سٹون ہوگا کہ جہاں پہ وہ ان کو تو ہیلپ ہوگی اس ڈیٹا سے لیکن باقی اور ڈپارٹمنٹس کو اور پھر جو سوشل پروٹیکشن کا پورا سسٹم ہے جس میں پورسٹ آف دا پورسٹ جو بالکل نچلا طبقہ ہے اس کو ہم پکڑ کے اس تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے میں یہ ایک رول ہوگا. ایک اس انومریٹر سے لے کے جو آپ کی دستک پہ دیتا ہے آپ کے دروازے پہ اور آپ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے وہاں سے لے کے تو سارے لوگ جو اس سارے ایک کار خیر میں کہتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ اس میں شامل ہوں گے اس سارے اس سے بینیفٹ دا سے دا اس چکیم ایمرجنسی فنڈ ہو یا ہیلپ ہو پداشے مشتا ڈیر زیوت مشکلات بھی پو نارت وزیستان سے ڈی سی صاحب انتہائی کوشش کرلو نجیب اللہ صاحب پداشے ڈیٹا کلیکٹ لخپاشا ڈیر داتے بھی چھے ایمو یقین دا چھے تو ذہن شوا دا کویسچن بھی چھے یارا ڈیر خالق پوتے دی پاشے خو گورنمنٹ کوشش کرا دا چھے ہاری و کاستا ہو رہا تھی کدا دی مشترہ دا ڈیٹا روشی بیاوے مشتا دی بل چاپ طرف دی ورکتلے ضرورات نوی گورنمنٹ سارا ڈائریکٹ ڈیٹا موجود بھی چی دا کاس میش ڈیزرونگ کاستا ہے دے ہیلپ پچار دا ہے دے ہیلپ ندا پچار کا خاص کر شمالی وزیرستان کا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے لیکن مردم شماری میں اس کو کم ہو گیا ہے تو اس سروے کے تھرو کیا وہ کمی دور ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. جیسا کہ یہ ابھی شاید جب آپ بات کر رہے تھے تو میری جو لمیٹڈ سی پشتو کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس بیس پہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ اس میں کوئی خاص قسم کے گھرانوں کا سروے نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے جو بینیفیشری اس کا ہے یا بینیفیشری اس کو ہم کہتے ہیں جی کارپیٹ کوریج ہے یہ سینسس ہے یہ پورا اگر ہم شمالی وزیرستان کہہ رہے ہیں تو پھر شمالی وزیرستان کا ہر گھر اس میں شامل ہے ہر سٹرکچر اس میں شامل ہے وہ رہائشی ہے یا ایون غیر رہائشی ہے غیر رہائشی کو ہم الگ وہ کر دیتے ہیں. بنو میں ہم نے ڈی سی آفس سے شروعات کی تھی ٹھیک ہے تو ہر طرح کا جو ایون اگر وہ کوئی آفیشیل بلڈنگ ہے اس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کرتے ہیں لیکن فوکس ظاہر ہے اس کا رہائشی علاقوں میں ہے اور ان لوگوں تک ہے اور اس میں مردم شماری میں تو بڑے لمیٹڈ سے سوالات ہوتے ہیں جس میں اس میں آپ کا پورا روسٹر بنتا ہے آپ میں اس کے جینڈر کی بھی بائیفرکیشن ہو جاتی ہے کہ میل فیمیل کتنے ہیں پھر اس میں آپ کی مختلف ایج بریکٹ میں وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو اگر کچھ علاقوں کی یہ حکومت سے ہے اس بات کے اوپر کہ ان کی انڈر رپورٹنگ ہوئی ہے کم ان کو ریپرزینٹ کیا گیا تو یہ موقع ہے جب ہم مل کے اس کو درست کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اور وہ کیونکہ ڈور سٹیپ پہ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کی جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ ان کو بتائیں اور وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر فیوچر پلاننگ ہوگی. اور جیسے ابھی آپ نے ایمرجنسی کیش کا مینشن کیا تو کرونا جیسی اور آگے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو حکومت کے پاس بڑے اچھے نئے ایسٹیمیٹ ہوگا. ابھی اگر مردم شماری پہ جائیں بھی تو وہ 2017 کی ہے 3 سال میں پھر بھی بہت چینج آ جاتا ہے. تو یہ بالکل اپ ڈیٹڈ آپ مردم شماری بھی ہے آپ کے پاس اور ساتھ آپ کا ایک معاشی
جو ہے وہ بھی ایک سینسس ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ابھی اس وقت پہ کیا حالات ہیں۔ اس کا ٹائم لیمٹس ہیں کہ اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہوگا، اس ڈیٹ پہ ختم ہوگا؟ اس کے میں بتا دیتا ہوں، جو ہمارا یہ اس کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک ہے اس کا پہلے جس میں ہم اپنی افرادی قوت تیار کر رہے ہیں، جس میں انومریٹرز ہمارے ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ابھی ہم شکر گزار ہیں آپ کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کے کہ انہوں نے بڑا اس میں تعاون کر رہے ہیں، اساتذہ بڑے جوش و خروش سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ جو ہی ابھی ٹریننگ کا مرحلہ ہمارا تقریباً یہ 1 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ 4 جنوری 2021 سے شمالی وزیرستان میں اس سروے کا آغاز ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے وہ یہ جو پورا عمل ہے یہ کیونکہ بہت سارے اساتذہ اس میں انگیج ہوں گے، تو یہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو کچھ جو سب ڈویژن ہیں جو شاید 1 ہفتے کے بعد سٹارٹ ہوں گے تو 1 ہفتے کے بعد کمپلیٹ ہوں گے، لیکن یہ ہمارا پورا عمل تقریباً یہ جنوری کے مہینے کے اینڈ تک یا فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ڈسپلیس ہیں یہاں پہ نہیں ہے، پشاور، بنو، وہ شمالی وزیرستان سے رکھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اچھا، اس سروے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پہ کیونکہ ابھی یہ پورے ملک میں مختلف اضلاع میں ہو رہا ہے، کے پی تو پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو ابھی اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، بنو میں ہیں، پشاور میں ہیں، کسی اور ایون جگہ پہ ٹیمپریریلی پلیسڈ ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اور وہ ادھر ان سے ڈیٹا لے رہی ہیں، اور ہم جو گھرانے کا جو پورا ایک تخمینہ لگاتے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں، وہ اس بات کو مد نظر رکھ کے لگاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر وہ ٹیمپریریلی ڈسپلیس ہوئے تو ان کو بھی انکلوڈ کریں، تو جو لوگ ابھی ادھر سے مس ہو گئے ہیں وہ ادھر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن کسی بھی وجہ سے اگر کوئی گھرانہ اس سارے سروے میں ڈیٹا دینے سے رہ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ زیادہ تر تو لوکل اساتذہ ہیں وہ اس میں سروے کر رہے ہوں گے، وہ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی رہ جائے تو پھر جب سروے کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے احساس رجسٹریشن ڈیسکس ہیں، ERC جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسک بیس، وہ ہم پھر تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ اس وقت وہ ڈیٹا کی مناسبت سے پھر ایک ڈیسک لگ جائے گا۔ وہ لوگ جو چیدہ رہ جائیں گے اس ایکسرسائز سے، وہ پھر ڈیسک پہ جا کے اپنا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اور وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر کسی کا ڈیٹا اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ وہ ٹیمپریریلی کسی بیماری یا کسی وجہ سے کسی اور شہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے 1 مہینے میں وہ ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا، وہ آئے، ان کو پتہ چلا، تو وہ ڈیسک پہ رابطہ کریں اور وہ اپنا ڈیٹا سارا انٹر کروا سکتے ہیں اس کے اندر۔ چې په دا شی یوه بله خبره درته وکړه، لکه څرنګه چې SDO صاحب وویل چې نږدې سکولې اسسمنټ کی چې دی ته د څه ضرورت ده، دغې اسسمنټ وی BISP آکو د هر سکول اسسمنټ وکړو چې په دا شی د خاټې جوړ ده که د بریکس جوړ ده، سیمره باترومز دي پشه، سیمره ویډ کی دي، سیمره کیپیسټي دو، هغې ته MNCM وایي، او د سکولې آشي ورسره لکه صرف دا نه ده چې مطلب دا ملټي ډایمنشنل فوکس وی پشه په NSER شه او مختلف شیونه پشه کته شي او مختلف فائدے دی۔ بس میں آپ کے پوائنٹ سے لوں کہ میرے خیال میں یہ ان سارے لوگوں کے لیے ایک موقع ہے جو لوکل لیول پہ ان کا کوئی اثر و رسوخ ہے، ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تو یہ وہ موقع ہے جب ہم بعد میں ہم اگر کبھی کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقدار کو حق نہیں ملا، تو یہ ہمارا رول ہے اب اس وقت کہ ہم وہ حقدار کو حق پہنچانے میں اپنا رول پلے کریں اور وہ اس سروے کے ساتھ تعاون کریں، آنے والے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کوئی ان کی پرسنل کچھ ایشو ہو، وہ کسی بھی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے وہ نہیں دیتے ڈیٹا یا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو آپ اس میں برج بنیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے، اور جب اس ڈیٹا کی بیس پہ کل کوئی پروجیکٹ تو وہ صحیح شمالی وزیرستان کی آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہو، نہ کہ وہ کچھ لوگوں کا ڈیٹا ہو اور کچھ لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہو، وہ سارے لوگوں کی ضروریات کے مطابق ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔